جاتا ہوں جاتی آواز بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى الذين هم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات جبال تهامى بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قالوا يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو عبادتوں کے ساتھ گزارا. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے ہم نے اللہ کی خوب عبادتیں کی. لیکن کیا صرف رمضان المبارک میں عبادت کر لینا کافی ہے؟ صرف رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکتا ہے اور جنت کا مستحق بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی عبادت صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے
کہ جب ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیتے ہیں تو رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسے ہونا چاہیے، رمضان کے بعد ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہے، کن اعمال پر پابندی کرنا، اور ہماری زندگی میں رمضان کے بعد کس طریقے سے تبدیلی آنا ضروری ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو انہی امور کی طرف آپ کی طرف رہنمائی کی جائیں گی کہ رمضان المبارک کے بعد کون سی چیزیں، ایک مومن کی زندگی میں کون سی چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ استقامت، کہ رمضان المبارک کے بعد بندے پر سب سے اہم چیز جو سب سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دین پر ثابت قدم رہے۔ استقامت کہتے کسے ہے؟ استقامت کہتے ہیں کہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دین پر ثابت قدم رہنا، مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رکھنا، اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، اور جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف توبہ اور استغفار کرنا، یہ استقامت ہے۔ استقامت اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرو اور رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دو، نہیں، استقامت کے معنی ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کو تھامے رکھنا۔ تو جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت پر جمے ہوئے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سال کے 11 مہینوں میں بھی ہم پر دین پر ثابت قدم رہنا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہم سال کے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے دین پر ثابت قدم رہے، اور یہی استقامت ہے۔ دین کو چھوڑ پکڑ کر عمل کرنا یہ استقامت نہیں ہے۔ اور جو لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہے، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، جب ہم نے اللہ رب العالمین کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینوں کا رب ہے، صرف رمضان المبارک کا رب نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور رمضان کے بعد ہم اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، نہیں۔ جب ہم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے تو ہم کو سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر جم گئے، اس بات پر اڑے رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، کہ یہی لوگ جنتی لوگ ہیں اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے استقامت کے 10 فوائد ذکر کیے ہیں۔ 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے استقامت کے 10 فوائد ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے استقامت کے 10 فوائد ذکر کیے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، پھر وہ لوگ اس بات پر جمے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد کیا ہے۔
استقاموا سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت پر ثابت قدم رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، صرف اللہ رب العالمین کو رب مانا اور اس کی مسلسل عبادت کرتے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پہلا فائدہ کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان پر، موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کی موت کو، آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ موت کے وقت فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ تخافوا، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ غم زدہ مت ہو، تم لوگ خوف مت کھاؤ، ڈرو مت۔ تیسرا فائدہ ولا تحزنوا، کہ تم کسی چیز کے بارے میں غمگین مت ہو، غم نہ کرو۔ محترم حاضرین، بندے کو دو چیز کے بارے میں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، انہی دونوں چیزوں کے بارے میں اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ بندہ اپنے مستقبل کے بارے میں ڈرتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو لے کر وہ حیران و پریشان ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے بیان فرمایا کہ جو لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں اور فرشتے اسے کہیں گے اللہ تخافوا، تم ڈرو مت، تم نے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اب تمہارے لیے آگے کی زندگی آسان ہو گئی ہے، اب تم ڈرو مت۔ ولا تحزنوا، اور ماضی کے بارے میں غمگین مت ہو، اس لیے کہ تم نے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تم مسلسل عبادت کرتے جا رہے ہو، اس لیے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین تم کو جنت کی شکل میں دے گا، اس لیے تم اپنے ماضی کے بارے میں غمگین مت ہو۔ اسی طریقے سے تم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی مال و دولت کے بارے میں غمگین مت ہو، تمہاری موت کے بعد ہم تمہاری اولاد کے جانشین ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم دین پر ثابت قدم رہو گے، علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اب تم اپنے ماضی کے بارے میں غم مت کرو، جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں غم مت کرو، اور جو کچھ تم نے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے اپنی اولاد کے بارے میں غم مت کرو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس آیت میں اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اگر ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے تو اس کا فائدہ ہم کو بھی پہنچے گا اور ہماری اولاد کو بھی پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، کہ اپنے ماضی کے بارے میں غم مت کرو، جو کچھ تم سے پیچھے چھوٹ گیا ہے اس کے بارے میں غم مت کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، پانچواں فائدہ کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست تو تھے، اللہ رب العالمین کی ہدایت اور توفیق سے، اللہ رب العالمین کی مدد سے ہم تم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے تھے، نیک کاموں کی طرف تم کو ابھارتے تھے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست تو رہیں گے، تمہارے مددگار رہیں گے۔ قبر کی ہولناکی میں، قبر کی وحشت ناکی میں جب کوئی بندے کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اس وقت فرشتے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے فرشتے قبر میں موجود رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی، قبر کی منزل میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور قیامت کے دن بھی ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم کو ثابت قدم رکھیں گے یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے تو وہاں پر بھی ہم تمہارے ساتھ موجود رہیں گے، تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اس جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی
جو تمہارے نفس کی خواہش ہوں گی. محترم حاضرین، بندے کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، تمنا اور آرزو ہوتی ہے دنیا میں، اسی تمنا کر کے رہ جاتا ہے، اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی، اس کی تمنا، اس کی آرزو اس کے دل میں ہی موجود رہتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر پاتا. لیکن قبر کی جنت کی زندگی ایسی ہوگی کہ بندے کے دل میں اگر کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی فوراً اس کے سامنے وہ چیز پیش کر دی جائے گی. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. انسان کتنی خواہش کرتا ہے، کتنی تمنا، کتنی آرزو کرتا ہے، لیکن یہ چیز دنیا میں اس کو حاصل نہیں ہوتی. لیکن جنت میں بندے کے دل میں اگر کسی بھی چیز کی ذرہ برابر خواہش پیدا ہوگی فوراً اس کو پورا کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور دوسری چیز کہ بندہ کبھی اپنی خواہش، اپنی آرزو اور تمناؤں کو زبان کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہے. دنیا میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مطالبہ کرنے کے باوجود وہ چیزیں ہم کو نہیں ملتی. تو جنت میں ہم جس چیز کا مطالبہ کریں گے فوراً وہ چیز ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کا تم مطالبہ کرو گے. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کی جانب سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. تو یہ 10 فائدے کس چیز کے بارے میں ذکر کیے گئے؟ استقامت کے بارے میں، کہ ہم دین پر ثابت قدم رہے. جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا تھا، اللہ رب العالمین کے دین پر ثابت قدم رہے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کے دین پر ثابت قدم رہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کا حکم دیا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس چیز پر ثابت قدم رہے. وَلَا تَطْغَوْا. اور تم سرکشی مت کرو، گناہوں کے ذریعے سے سرکشی مت کرو. بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اسی بات کا تم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم دین پر ثابت قدم رہو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اپنے خواہشات کی پیروی کرنا اور اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کرنا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنا، یہ ایک طرح کا ایک شرک ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس کی پیروی کرنے کو معبود بنانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. کہ بھلا بتائیے کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو آپ اس پر نگہبان نہیں ہیں، آپ اس پر وکیل اور کارساز نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات نفس کا غلام بن چکا ہے. تو یہ چیز ایک طرح کا شرک ہے کہ بندہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دے اور اپنے خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے. اللہ رب العالمین نے اس کو معبود بنانے سے تعبیر کیا ہے. تو محترم حاضرین، رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے سے عبادتیں ختم نہیں ہوتی ہے. نماز ابھی بھی اپنے 5 وقتہ اوقات پر فرض ہے. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے بعد بھی دعائیں قبول کرتا ہے. رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ رب العالمین دن میں 5 مرتبہ جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ جنت جس کے مستحق بننے والے ہو اور وہ جہنم جس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون.
والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ جو لوگ اپنی نمازوں پر مداومت برتتے ہیں، جو لوگ مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور رمضان کے بعد تم میری عبادت مت کرو، ایسا کہیں نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ وہ جنت جس کی تم خواہش کرتے ہو، جس کے لیے تم اتنی زیادہ محنتیں کرتے ہو، وہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی نمازوں پر مداومت برتتے ہیں، مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم بھی دیا تھا کہ اے نبی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، موت آ جائے۔ محترم حضرین، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگی پر غور کرو کہ اللہ کے رسول ایسے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے تھے اور رمضان کے بعد عبادت نہیں کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول کی عبادت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، مسلسل عبادت کریں اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس وقت تک اس کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسے ہی موت آتی ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اے لوگوں رمضان مبارک میں عبادت کرو اور اس کے بعد عبادت چھوڑ دو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ عمل کو موت کے ساتھ جوڑ دیا کہ تمہاری زندگی میں عمل اس وقت تک کرنا ہے جب تمہارے اندر جان ہے، جیسے تمہاری موت ہو جائے گی تمہارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین تم کو تمہارے اعمال کے تعلق سے بدلہ دے گا۔ دوسری اہم بات جو ہمارے لیے رمضان مبارک کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے قبول ہونے کی فکر کریں۔ صرف نیک عمل کر کے یوں ہی نہیں بیٹھ جائے، بلکہ اپنے اعمال کے قبول ہونے کی فکر کریں، بلکہ عمل کرنے سے زیادہ اعمال کا قبول ہونا یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ سلف صالحین بہت زیادہ خوف کھایا کرتے تھے، عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کے قبول ہونے کے لیے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ عمل قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ لوگ مسلسل اللہ رب العالمین سے عمل کے قبول ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کو اہمیت دو، عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی اہمیت دو، اس لیے کہ ہم عمل کرنے کے بعد ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، قبولیت کے درجے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت علی بن طالب نے بیان فرمایا کہ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کو اہمیت دو۔ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین متقی لوگوں سے عمل قبول کرتا ہے۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو لوگ مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، صرف رمضان مبارک کے مہینے میں نہیں۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس بات کا ڈر اور خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اس بات کا ڈر اور خوف کہ عمل قبول ہو یا نہ ہو عمل کے کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ فضالہ بن عبید بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے صرف ایک نیکی قبول کر لی ہے تو یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت جب نازل فرمائی
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم یرجعون، کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، پھر اس کے باوجود خرچ کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، عمل کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہمارے عمل قبول ہوں گے یا نہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ عمل کرنے کے بعد گناہ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے یہ چیزیں، یہ عبادتیں قبول کریں گا یا نہیں، اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے ان کے دلوں میں۔ اور ہماری عادت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کے بعد بے خوف ہو جاتے ہیں، اپنے عمل سے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے عمل کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جبکہ صحابہ کرام کا طریقہ اور سلف الصالحین کا طریقہ اس طریقے سے نہیں تھا، بلکہ عمل کرنے کے باوجود عمل سے ڈرتے تھے، اپنے اوپر خوف کھاتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ عمل قبول کریں گا یا نہیں۔ اسی لیے مسلسل 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے تک اپنی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور یہ صرف سلف صالحین کا طریقہ اور عمل نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے عمل کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ ذکر بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت مسجد تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت اس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے ہمارے رب، ہم یہ مسجد جو تیرے لیے تعمیر کر رہے ہیں، یہ تیرا گھر جو ہم لوگ بنا رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ محترم حاضرین، ہم لوگ نیک عمل کرنے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ نیک عمل کرنے کے بعد دعائیں کرنا، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہم لوگ نیک عمل کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نیک عمل کرنے کے بعد اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کی خیر و بلائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کی خیر و بلائی کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے اطاعت و فرما بردار بنا دے، اپنا نیک اور صالح بندہ بنا دے، اور ہماری اولاد کو بھی تیرا نیک اور صالح بندہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً نیک عمل کرنے کے بعد دعا کی، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک عمل کرنے کے بعد دعائیں کرنا اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طریقے سے قبول فرمایا کہ اللہ کے رسول کو آپ کی نسل میں سے بنا دیا، کہ اللہ کے رسول جو آخری نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اولاد کی اصلاح فرما دی۔ تو محترم حاضرین،
زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کے قبول ہونے کی دعا کریں. عمل کر کے یوں ہی بیکار نہیں بیٹھ جائے. اکثر بہت سارے لوگ، ہم میں سے ہر کوئی دعا کرتا ہے لیکن عمل کی قبولیت کے لیے دعا بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نزدیک قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، جن اعمال کو تو قبول کر لیتا ہے، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ ہر عمل قبول نہیں ہوتا. عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد تیسری اہم چیز جو ضروری ہے ہم پر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو ضائع اور برباد ہونے سے محفوظ رکھیں. اپنی عبادتوں کو یوں ہی برباد نہ کریں. اللہ رب العالمین نے جنت کے مستحق لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے کے بعد یوں ہی عبادتوں کو ضائع اور برباد نہیں کر دیتے بلکہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، اور ایک دوسری جگہ بیان فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت میں مہمان نوازی کی جائیں گی، ان کی عزت اور تقریر کی جائیں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آج ہم جانے اور انجانے میں ایسے بہت سے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ہم کو اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے برباد ہونے کے تعلق سے بیان فرمایا. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہام بیضاء فیجعلها اللہ ہباء منثورا، کہ ثوبان رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر. ان کی نیکیاں تہامہ، ایک پہاڑ کا نام ہے تہامہ، اس پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گی، اور وہ پہاڑ ان کی نیکیوں کی وجہ سے بالکل سفید ہوگا، چمک رہا ہوگا. پھر اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا، ضائع اور برباد کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا ان کی نیکیوں کو. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان لوگوں کی صفت بیان کرو کہ ان لوگوں کی صفت کیا ہوگی تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، وہ تمہارے بھائی لوگ ہوں گے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، وہ راتوں کو اسی طریقے سے قیام اللیل کریں گے جس طریقے سے تم لوگ راتوں میں عبادت کرتے ہو، تہجد کی نماز کے پابند ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب خلوت میں، تنہائی میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو پائیں گے تو اس کا ارتکاب کریں گے، اس کو انجام دینے لگیں گے. تنہائی میں گناہ کریں گے، تنہائی میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، اس کو انجام دیں گے. اسی کو علماء نے خلوت المحرمہ کہا ہے کہ حرام تنہائی جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، حرام کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے. محترم حضرین، اس حدیث کو ہمارے معاشرے پر تھوڑا فٹ کر کے دیکھیے.
آج موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. موبائل کو بالکل سستا کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ کو بھی بالکل سستا کر دیا گیا ہے, اور آج کے اس زمانے میں اس تنہائی میں گناہ کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے. لوگ تنہائی میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں, اور ان گناہوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگ دروازہ بند کر کے موبائل میں نہ جانے کون کون سے گناہ کرتے ہیں کہ اگر دروازے پر ذرا سی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو فوراً اپنے موبائل کو چھپا لیتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس موبائل میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر اچھا کام کرتے تو ان کے اندر اس طریقے سے ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے, اور یہ چیز ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, کہ جب وہ لوگ تنہائی میں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ امور کو پائیں گے تو اس کا ارتکاب کریں گے, اس کو انجام دینے لگیں گے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سِتٌّ مِّنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ, کہ 6 چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوگا. اہل علم نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد انٹرنیٹ, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے جو آج ہر گھر میں داخل ہو کر ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اہل علم نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے. اسی طریقے سے نیک اعمال کے برباد ہونے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کہ نیک اعمال کس طریقے سے برباد ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس, کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے, وہ مفلس ہے. جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے. تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس, غریب اور فقیر وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو لے کر آئے گا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. دنیا میں فقیری اور محتاجگی یہ وقتی طور پر ہوتی ہے, ایک دن انسان کو آخرت کی طرف سفر کرنا ہے. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا, بلکہ بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا ہوگا, لوگوں کو برا بلا کہا ہوگا, کسی پر ظلم و زیادتی کی ہوگی, کسی کی غیبت اور چغلی کی ہوگی, کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی, کسی کو برا بلا کہا ہوگا. اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی نیکیوں کو لے کر, جس پر بھی اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیوں کو لے کر اس کو دے دیا جائے گا, اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیوں کو اٹھا کر اس پر ڈال دیا جائے گا, اور اسی کے ساتھ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہیں گی. محترم حاضرین, آج ہمارے پاس وقت ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمل کیسے برباد ہوتے ہیں. انتہائی خطرناک حدیث جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جس کا ارتکاب پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول بیان فرمایا جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی فقط حبط عملہ, اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. آج ہم کتنی زیادہ عصر کی نمازیں چھوڑتے ہیں. غور و فکر کیجئے, ہم لوگ رمضان مبارک کے بعد عبادت کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم کو جہنم سے آزادی مل گئی, اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا, ہم کو جہنم سے آزادی دے دی, لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں, اس بات سے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ رمضان مبارک کے بعد ایسے اعمال انجام دینے لگتے ہیں, ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جو دوبارہ ہم کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں.
دوبارہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق بنیں تو ہم کو مسلسل عبادت کرنا پڑیں گی۔ آج ہمارے پاس وقت تو ہے، اللہ رب العالمین نے قوت و طاقت، صحت و تندرستی دی ہے، صحیح سالم ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہم سے یہ نعمت چھین لے، یہ صحت و تندرستی اور یہ فارغ اوقات اگر ہم سے چھین لے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا جو لوگ دنیا میں صحیح سالم تھے، قوت و طاقت، صحت و تندرستی تھی، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ محترم حاضرین، یہ چیزیں، یہ آیت ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قیامت کے دن افسوس اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ان کو عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں ہم، اللہ نے قوت و طاقت دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے اللہ رب العالمین یہ صحت و تندرستی ان سے چھین لے اور قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ بلکہ دوسری آیات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ پھر وہ لوگ تمنا کریں گے لعلی ارجع، یعنی وہ کہ کاش کہ اللہ رب العالمین ہم کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، کہ وہ لوگ چیخ و پکار مچائیں گے، شور و ہنگامہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس آخرت سے نکال کر، اس جہنم سے نکال کر ہم کو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ نیک اعمال کریں، اور جس طریقے سے ہم برے اعمال کرتے تھے ہم اس زندگی کو چھوڑ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں گے۔ کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، تیری عبادت کریں۔ محترم حاضرین، لیکن اس وقت تو ایسا ہوگا کہ کسی کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جا سکتا، تو اس موقع کو غنیمت جانیے اور اللہ رب العالمین سے اپنی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے دعائیں کیجیے اور اللہ رب العالمین سے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعائیں کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کے آخری اوقات تھے تو اللہ کے رسول سجدے میں سب سے زیادہ اسی دعا کا اہتمام کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری پر، تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہوئی ہوگی، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہم کو مسلسل تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔